لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں ذہنی ہم آہنگی کے فقدان کی بنا پر لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں اور نہیں مطلب ایک دوسرے سے طبیعتیں مل پاتی ہیں. ایسی صورت میں اگر بچی اس وجہ سے نہیں کہ میرا حق ہے کہ مجھے الگ گھر دلوایا جائے، حق سمجھ کر نہیں، بلکہ اس برے ماحول کو اچھے ماحول کی طرف ڈھالنے کے لیے یا اس جو تسلسل ایک جھگڑے کا چل رہا ہے اس تسلسل کو ختم کرنے کے لیے وہ الگ رہائش کا مشورتاً یا درخواست کے اعتبار سے اگر شوہر سے مطالبہ کرتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. چنانچہ چونکہ یہ حقیقتاً عورت کا حق نہیں ہے تو اس میں جھگڑا نہیں کر سکتی، اس میں فساد نہیں کر سکتی، اس میں شوہر سے ناراضگی اختیار نہیں کر سکتی، گناہگار ہوگی. ہاں ریکویسٹ کر سکتی ہے، ایک مشورہ دے سکتی ہے، جیسے ہم نے الفاظ استعمال کیے کہ وہ شوہر کو مشورہ دے کے دیکھیں ہم یہاں پر رہتے ہیں، یہ محبتیں کم ہو رہی ہیں، جدائیاں پیدا ہو رہی ہیں، بہتر ہے کہ دور رہ کر ہم آ کے ملتے رہیں گے. دور رہنے میں بعض اوقات محبت زیادہ ہوتی ہے، قریب رہنے میں محبت ختم ہو جاتی ہے. تو میری درخواست ہے کہ اگرچہ میرا حق نہیں ہے کہ میں الگ رہائش کا آپ سے مطالبہ کر رہی ہوں، لیکن میں اس گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے عرض کر رہی ہوں. اگر واقعی یہ تمام صورتحال ہے تو اس بچی کی کوئی آخرت میں گرفت نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ گھر ہو، چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو لیکن علیحدہ گھر ہو. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم سوائے اس کے کہ مجبوری ہو، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں ساس اور بہو کی چپکلش چلتی ہے، بھاوج اور نندوں کی چپکلش چلتی ہے، دو بھائی ہیں ان کی بیویاں ہیں ان کی آپس میں چپکلش چلے گی. میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، گھر اور گور علیحدہ ہی اچھی ہے. جیسے قبر علیحدہ ہوتی ہے ایسے ہی گھر بھی علیحدہ ہی ہونا چاہیے. تو اس پہلو سے اسلام جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کرتا، مجبوری دوسری بات ہے. بیوی اگر الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے اور شوہر کی استطاعت میں بھی ہے تو پھر بیوی تو شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کو الگ گھر لے کر دے معذرت کے ساتھ. ویسے تو جوائنٹ فیملی کا جو سکون اور مزہ ہے وہ الگ گھر میں نہیں ہے، لیکن عورت کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ اگر مرد میں استطاعت ہے تو پھر زوجہ کو الگ گھر کے لے کے. لیکن میں خواتین سے بھی ایک گزارش کرتا ہوں کہ اپنی میاں کو اتنی مشکل میں نہ ڈالیں. الگ گھر کا خرچہ بہت ہوتا ہے، پھر آدمی پریشانی میں ہوتا ہے کہ بیوی کو الگ رکھو گے وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، خطرات ہوتے ہیں انسان کو. بچوں کے پالنے بڑا دشوار ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی میں جب رہتی ہیں بچے کوئی ماموں بچہ اٹھا لیتا ہے، کبھی خالہ نے اٹھا لیا، بچوں کے سب کو محبت ہوتی ہے بچوں سے. تو مل جل کر رہنے کے جو فائدے ہیں وہ الگ رہنے میں نہیں ہے. حق ضرور ہے عورت کو کہ شوہر سے مطالبہ کرے، مگر ہر حق مطالبہ کرنے کا نہیں ہوتا، اس میں نقصانات بہت ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو وہی رکھا جائے. ہاں اگر باپ کا گھر بہت بڑا ہے، 1000 گز کا یا 500 گز کا بنگلہ ہے، تو اس میں اگر آپ بالکل ایک الگ سیپریٹ اس کو کر سکتے ہیں تو پھر الگ سے الگ گھر لے کر دینا ضروری نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر بیوی الگ گھر کی ڈیمانڈ کرے اور بولے کہ جی میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے ایشوز ہیں، تو ایسے میں کیا ہم بیوی کی یہ بات مان کے ماں باپ سے الگ ہو جائیں؟ ماں باپ سے آپ الگ نہ ہو، آپ الگ گھر لے لیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل جول رکھیں. اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ الگ نہیں ہو سکتے، آپ گھر علیحدہ رہیں، آپ ماں باپ کو دیکھتے رہیں. اپنے ہمارے آفس میں بھی ایک بھائی تھے، ان کا بڑا جھگڑا اس طرح رہا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گھر بالکل ماں باپ کے گھر کے قریب گھر لے لیا، تو وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو ملتے ہیں، بیوی ادھر ہے، آپ دونوں خوش خوش رہ رہے ہیں. اور علیحدہ گھر سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ باؤنڈری علیحدہ ہو، علیحدہ گھر سے مراد ہے جو کچن ہے وہ علیحدہ ہو جائے. یعنی 2 فلورز ہیں، اوپر ماں باپ رہ رہے ہیں، نیچے میاں بیوی رہ رہے ہیں، تو علیحدہ گھر ہی ہے. کچن اگر علیحدہ، اصل میں رولا ہی کچن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کچن علیحدہ کے لیے کہ 2 پورشن ہے تو ٹھیک ہے، اگر 2 پورشنوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہے تو پھر علیحدہ گھر لے لیں، کوئی عرض نہیں. لیکن ماں باپ کے ساتھ تعلق آپ قائم رکھیں نا، اس کے لیے گھر ایک ہونا ضروری نہیں ہے.